حضرت حسین سجدے میں گئے. 3 بدبخت, کتنے میں نام بھی بتاؤں گا, کتنے 3 بدبخت آگے آئے, 3 آئے, جس میں سب سے پہلے بدبخت کا نام ہے زرعہ. بولو کیا نام ہے؟ اس نے کیا کیا, اتنا نالائق کمینہ, کیا کیا. حضرت حسین تو سجدے میں تھے نا, اس نے سب سے پہلے حسین کے سر سے امامہ اٹھایا. بھائی امامہ کن کا تھا؟ نبی کا. اس نے امامہ لیا اور لے کے امامے کو اڑا دیا. میرے پیارو بتاؤ, نبی کا دل دکھا ہوگا کہ نہیں دکھا ہوگا؟ نبی کا وہ امامہ جن کو صحابہ چھونے میں اپنی جنت سمجھا کرتے تھے, وہ زرعہ نام کا بدبخت آیا, اس نے امامہ لیا اور لے کر اڑا دیا, اور حضرت حسین کے بال مبارک پکڑے اور یوں کھڑا کیا. حضرت حسین تو سجدے میں تھے نا, بال مبارک پکڑ کر حضرت حسین کو یوں آگے کیا, اور اس کے ہاتھ میں تلوار تھی, تلوار سے حضرت حسین کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دیا. میرے پیارو, حضرت حسین کے نماز میں جب سجدے سے اٹھے, دونوں ہاتھ کٹے, حضرت حسین تڑپ رہے تھے. ایک دوسرا بدبخت آیا جس کا نام ہے سینان. کیا نام ہے؟ سینان. وہ آیا, اس کے ہاتھ میں لوہا تھا, لوہے کی سلاخ. ارے حضرت حسین تو پہلے ہی سے تیر کھائے ہوئے تھے, پہلے ہی سے تلوار کھائے ہوئے تھے, آپ کا بدن تو چھلی ہو گیا تھا. وہ سینان آیا اور لوہے کی سلاخ لے کر حضرت حسین کے سینے پر مار دیا. ایسا مارا کہ لوہے کی سلاخ اندر چلی گئی. میرے دوستو سننا, تیسرا بدبخت آیا جس کا نام شمر. جس کا نام کیا؟ شمر. وہ آیا, ہاتھ میں تلوار ہے, حضرت حسین کے گردن کو کاٹا اور تلوار کی نوک پر اس کو کھڑا کیا اور کہا ہم لوگ جیت گئے. کیا کہا ہم لوگ؟ میرے پیارو, پیچھے حضرت حسین کا لشکر تھا نا, زین العابدین. بولو کون؟ امام زین العابدین کی آواز آئی, او بدبختو, تم جیتے نہیں ہو, ہارے ہو. ہمارے حسین, ہمارے ابا حسین زندہ تھے تب بھی گردن اوپر تھی, آج شہید ہو گئے پھر بھی گردن تو اوپر ہی نظر آ رہی ہے. ایک مرتبہ دوپہر کا وقت, بولو کون سا وقت؟ چلچلاتی گرمی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے نکلے ہوئے, اور معلوم نہیں کہاں اور کیسے امتحانات دیتے ہوئے ہمارے نبی واپس اپنے کمرے میں آئے. بالکل دوپہر کا وقت, چلچلاتی گرمی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آئے, اور حدیث پاک میں لکھا تعیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیرہ. حدیث پاک میں لکھا اللہ کے رسول بہت تھک گئے. بھائی بولو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت. آپ اپنے کمرے میں آئے اور لیٹ گئے. بھائی تھکا ہوا آدمی آ کے لیٹ جاتا نا, ارے بولو نا, ہم لوگ بھی تھک جاتے, آ کے لیٹ جاتے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے اپنے گھر میں آ کے نا, تھکے ہوئے اپنے گھر میں آئے, اور آپ کیا ہو گئے؟ لیٹ گئے. اور ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو ایوب انصاری, ساتھ میں کو کیا نام ہے؟ حضرت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابو ایوب میں بہت تھکا ہوں اور میں آرام کر رہا ہوں, دروازے پر کھڑے رہو. اب تھوڑی دیر کسی کو اندر آنے, بھائی کرتے کہ نہیں کرتے؟ بھائی دروازے پر تھوڑی دیر کھڑے رہو, کسی کو آنے مت دینا. حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے میں اتنا خوش ہو گیا, فریحت جدا. حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے میں اتنا خوش ہو گیا کہ آج میں کس کا واچ مین بنا؟ نبی. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آرام کر رہا ہوں, تم دروازے پر کھڑے رہو اور کسی کو آنے مت دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے. حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے میں نے مڑ کے دیکھا تو اللہ کے رسول سو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے میں نے دونوں دروازوں کی پٹ کو پکڑ لیا. اجازت الباب کہتے وہ دروازے کی جو پٹ ہوتی ہے, کہتے میں یوں پکڑ کر کھڑا ہو گیا اور میں اپنے دل میں کہنے لگا ابو ایوب تو بڑا خوش نصیب ہے, آج نبی کا واچ مین ہے, تو نبی کا نگران ہے. ارے کسی کی کیا ہمت جو آج اندر جائے اور میرے نبی کو جگائے, کسی کی ہمت نہیں. حضرت ابو ایوب ایسے مضبوط کھڑے ہو گئے. حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے میں مضبوط ہو کر کھڑا ہوا, اتنے نے سامنے سے دیکھا ایک بچہ آ رہا ہے 5 سال کے, اور وہ بچے کون ہیں؟ حضرت ابو ایوب سمجھ گئے کہ یہ تو اندر جائیں گے, بھائی نواسے ہے نا یہ تو, اور اندر نبی کیا کر رہے؟ آرام فرما رہے, تو ڈسٹرب ہوگا. حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے مجھے تو نگران بنایا, کسی کو آنے مت دینا. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے دونوں دروازوں کے پٹ کو پکڑا ہوں اور کہتا ہوں کس کی مجال ہے جو اندر جائے. لیکن جب حضرت حسین اور 5 سال کی عمر اور دوڑتے دوڑتے آئے, حضرت ابو ایوب سوچتے اندر جانے دوں یا, کہتے میں سوچتا وہ تو میرے ہاتھ کے نیچے سے نکل گئے. میں تو یوں پکڑ کے رکھا تھا, سوچتا تھا کہ نبی کی نماز سے جانے دوں یا نہ جانے دوں. کہتے وہ تو دوڑتے یوں اندر سے نکل گئے اور سیدھے جا کر نبی کے قدموں پر بیٹھ گئے. کہاں پر بیٹھ گئے؟ نبی کے مبارک پاؤں پر. جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کبھی پوتا دادا کے پاؤں پر بیٹھ جاتا,
کبھی نواسا جو ہے نانا کے پاؤں پر بیٹھ جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں مبارک ایسے تھے, حضرت حسین آ کر پاؤں پر. ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی آنکھ تو کھل گئی. اللہ کے رسول کی آنکھ, ارے کسی کی بھی آنکھ کھل جاوے کہ نہیں کھل جاوے, پاؤں پر کوئی بیٹھے تو اللہ. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں میں اتنا شرما گیا کہ اگر میں پیچھے مڑوں گا تو اللہ کے رسول کہیں گے بچے کو بھی نہیں روک سکا. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں میں تھوڑی دیر کے لیے ایسا بن گیا جیسا مجھ کو کچھ معلوم ہی نہیں, جیسا مجھے کچھ معلوم. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں میں نے دونوں ہاتھ کو نیچے رکھا اور اس طرف دیکھنے لگا, لیکن تھوڑی دیر سے میں پیچھے دیکھتا تھا کہ پیچھے کیا معاملہ ہوتا. حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے حضرت حسین عمر کتنی نبی کے, حضرت ابو ایوب فرماتے میرے نبی آنکھ کھلی ناراض نہیں ہوئے. بھئی کسی کی آنکھ کھلے تو ناراض ہو جاتے نا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ناراض, بلکہ کیا فرمایا, اتنے پیار سے فرمایا ارقا یا حسین, ارقا یا حسین, اے حسین اے میرے نواسے پاؤں پر بیٹھے ہو, آؤ اوپر آؤ اوپر آؤ اوپر آؤ. حضرت ابو ایوب فرماتے کہ اوپر اٹھاتے اٹھاتے میرے نبی نے حضرت حسین کو سینے پر بٹھایا اور کہا حسین تیری جگہ میرا پاؤں نہیں, تیری جگہ میرا دل رکھا ہوا ہے. حسین تیری جگہ میرا پاؤں نہیں, تیرے لیے میرا. حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے پھر تو میں نے دیکھا بھائی معاملہ تو بہت اچھا ہے, یہاں تو کوئی ناراض ہوتے. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے میں بھی کمرے کے اندر ہی آ گیا, کمرے کے اندر آیا. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے رہائی تو بھی آئی نہیں ہے, فرماتے میں نے میری آنکھوں سے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر کون, حضرت حسین, اور ہمارے نبی نے فرمایا حسین اپنا منہ کھول, اے حسین اپنا منہ کھول. حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کے رسول نے اپنے منہ سے مبارک تھوک نکالا, حضرت حسین کے منہ میں رکھا اور کہا حسین تو تو جنت کا پھول ہے, اے حسین تو تو جنت کی خوشبو ہے, اے حسین تو تو جنت کے جوانوں کا سردار ہے, اے حسین تو جنت کی خوشبو, جنت کا پھول, جنت کے جوانوں کا سردار, اور میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں. اے حسین میں تجھ سے بہت. اتنی بات ہوئی, اب کیا ہوا, حضرت حسین سینے پر سے, بولو سینے سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے, کیا پیار سے کہا معلوم, کہا ابو ایوب میں نے تم کو کہاں کھڑا کیا تھا. ابو ایوب کہاں, کہا وہ دروازے پر. کیوں کھڑا کیا تھا, کہا کسی کو اندر نہ آنے دو. کہا آنے دیا, کہا اللہ کے رسول ان کو نہیں آنے دیتا تو تم ناراض ہو جاتے. کن کو, حسین کو نہیں آنے دیتا تو تم ناراض ہو جاتے. اور دیکھا میں نے آنے دیا, آپ نے تو قدموں پر نہ بٹھایا, آپ نے تو اپنے سینے پر بٹھایا, آپ نے ان کے منہ میں اپنا لعاب مبارک رکھا, آپ نے ان کو جنت کا پھول کہا, آپ نے ان کو جنت کی خوشبو کہا, آپ نے ان کو جنت کے جوانوں کا سردار کہا. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے, فرمایا ابو ایوب سننا, یہ قاعدہ, یہ پورے بیان کا خلاصہ. ہمارے نبی نے فرمایا ابو ایوب یہ میرا حسین ہے, یہ میرا حسین ہے, جو محبت کرے گا مومن ہوگا, جو حسین سے نفرت کرے گا وہ منافق ہوگا. بولو بھائی ساتھ میں بولو, جو حسین سے محبت کرے گا وہ, نہیں ساتھ میں بولو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا حسین ہے, یہ میرا حسین ہے, جو ان سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا, جو ان سے نفرت کرے گا وہ. یاد رہے گا, ساتھ میں کہو حسین سے محبت کرنے والا, نہیں ایسے نہیں, پورا مجمع کہے گا, یہی تو بیان کا خلاصہ ہے. حسین سے محبت کرنے والا, اور بلند آواز سے حسین سے محبت کرنے والا, اور حسین سے نفرت کرنے والا. اور بولو ہم لوگ حسین سے محبت کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے, اس لیے کہ ذرا بھی ڈیمیج ہوا تو ایمان ختم ہو جائے گا. حسین کی محبت میں ڈیمیج مت آنے دینا. ہاں حسین کی محبت کو بالکل کلیئر رکھو, صاف رکھو, ذرا بھی آنچ آئی ایمان ختم ہو جائے گا. اللہ حفاظت فرمائے. ساتھ میں کہو حسین سے محبت کرنے والا, بولو نا, حسین سے محبت کرنے والا مومن ہوگا, حسین سے نفرت کرنے والا منافق ہوگا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین ریحانۃ الجنہ, اللہ کے رسول نے فرمایا میرا حسین یہ تو جنت کا پھول ہے, یہ تو جنت کی خوشبو ہے, یہ تو جنت کے جوانوں کا سردار ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا میں حسین سے محبت کرتا, حسین مجھ سے محبت کرتا, اور جو ان سے محبت کرے گا مومن ہوگا, جو نفرت کرے گا وہ. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, محبت کی نفرت, نہیں ایمان سے بولے, ایسے جھوٹ جھوٹ بولنے کی جب بولے محبت کرتے نفرت کرتے. اگر محبت کرتے تو ہاتھ اوپر کرو تاکہ بات پکی ہو جائے, ہم حسینی ہیں. ارے بولو نا ہم حسینی ہیں, ارے بولو نا ہم حسین کا دامن, ساتھ میں بولو حسین کا دامن, حسین کا دامن.
ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی. ایک اور بات بتاؤں, وقت ہو گیا؟ ہاں ماشاءاللہ بہت باقی ہے. نچوڑ لو جتنا لیمو کو نچوڑ سکتے ہو, لیکن ابھی میں نچوڑنے پہ آ رہا ہوں. اب تو وہ وقت ہے کہ میں بھی بند نہیں کروں گا, اس لیے کہ ایسا سینسیٹیو مضمون, ایسے نازک موقع پر ہم آئے ہیں. ساتھ میں کہو حسین کا دامن, حسین کا دامن. پکی بات, محبت کریں گے اور مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ لیں گے. کہو انشاءاللہ. نفرت کر کے ہم منافقوں کے ساتھ نہیں جائیں گے. بولو نہیں جائیں گے انشاءاللہ. ایک مرتبہ کیا ہوا, عصر کا وقت ہے, یہ بھی بہت سننے جیسی بات ہے. عصر کا وقت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کوئی مدینے کی گلی سے گزر رہے. سننا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی, صحابہ بھی, عصر کا وقت ہے, شام کا وقت ہے, کوئی مدینے کی گلی سے گزر رہے. ایک بڑا میدان ہے, وہاں چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں. جیسے یہاں کیسے بچے بیٹھے, ویسے ایک بڑا میدان ہے. شام کو سارے کے سارے بچے کھیلتے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا میدان میں بچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی, کہہ دو سبحان اللہ, آپ بچوں کو بھی دیکھتے تھے تو سلام پہلے آپ کرتے تھے. بچوں کو سلام کرنے دیتے ہی نہیں, بچے سلام کرے اس سے پہلے کون سلام کرتے تھے. اور ہم لوگ, ہمارا سیٹ لاکھوں پتی, اربوں پتی, خربوں پتی یوں بیٹھا رہے گا, یوں بیٹھا رہے گا اور دیکھتا رہے گا کون سلام کرتا کون. اور بھول میں اگر امام صاحب نے سلام نہیں کیا, او ہو امام صاحب کی نوکری گئی. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے یہاں کا سیٹ ایسا یوں بیٹھے گا, ابھی بعد میں بیٹھے گا, اے پہلا مولی صاحب چھے نے اے وہ نماز پڑھاوے, یہاں تھی جائے تو سلام بھی نہیں کرتا. ارے وہ سلام نہیں کرتا, تو گونگا ہو گیا, تو بولنا تیرے پیٹ میں کیا اٹکا ہوا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہوتا ایسا ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کو بھی دیکھتے تھے تو پہلے سلام, بولو تو پہلے سلام. حدیث میں لکھا, بخاری کی حدیث, وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم علی الصبیان. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ گزر رہے ہیں, میدان میں بچے کھیل رہے ہیں, لیکن پہلے سلام کرنے والے کون؟ یہاں بھی عصر کا وقت ہے. یہاں سننا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے, صحابہ بچے کھیل رہے, اللہ کے رسول میدان میں آئے, السلام علیکم. سارے بچوں نے, ارے بولو بولو, سارے بچوں نے. اب سننا, ایک بچہ کھیل رہا تھا, بہت سارے بچے کھیل رہے, ایک بچہ کھیلتا تھا. اللہ کے رسول قریب گئے اور اس بچے کو یوں اٹھایا, پیشانی کو چوما اور سینے سے لگا لیا. ایک بچہ کھیل رہا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی کو چوما, ہاں اٹھایا, سینے سے لگایا, اس کے بعد بچے کو رکھ دیا اور کہا جاؤ کھیلو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں, یہ کس کا بچہ ہے؟ بڑے عجیب بات ہے, اتنے سارے بچوں میں اللہ کے رسول نے ایک بچے کو اٹھایا, پیشانی کو چوما, سینے سے لگایا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ کھیلو. تو سارے صحابہ آپس میں باتیں کرے کہ یہ کن کا بیٹا, کہ اللہ کے رسول رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں اٹھایا. ارے نبی نے پیشانی کو چوما اور نبی نے سینے سے لگایا, یہ کس کا بیٹا ہوگا؟ صحابہ آپس میں باتیں کر رہے, لیکن ہر ایک کا جواب نہیں معلوم, نہیں معلوم, نہیں معلوم. تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کو ڈائریکٹ پوچھ لو نا کہ آپ نے جس بچے کو اٹھایا کس کا بیٹا ہے. چنانچہ ایک صحابی آئے, کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان, وہ کون بچہ تھا؟ اتنے سارے بچوں کے بیچ میں آپ نے ایک کو اٹھایا, آپ نے پیشانی چوما, آپ نے گلے لگایا, کون بچہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا ادری, مجھے نہیں معلوم کون. کیا فرمایا؟ بولو بولو, کیا فرمایا؟ لا ادری, نہ مجھے نہیں معلوم. تو اللہ کے رسول آپ انت لا تدری, اللہ کے رسول آپ کو نہیں معلوم, تو پھر آپ نے اتنے سارے بچوں میں ایک ہی بچے کو کیوں اٹھایا اور اسی بچے کی پیشانی کو کیوں چوما اور اسی بچے کو آپ نے گلے سے کیوں لگایا, اپنے سینے سے کیوں لگایا, اور آپ کہتے ہو آپ کو نہیں معلوم؟ اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ انا لا ادری, اللہ کی قسم میں نہیں جانتا وہ بچہ کون ہے. ہاں اتنا جانتا ہوں, میں نے جو اٹھایا اور سینے سے لگایا اور پیشانی چوما, میں بچے کو نہیں جانتا اس کا باپ کون ہے کیا ہے, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ بچہ کل شام کو میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا. اب تو سنتے جاؤ, یہ بچہ کل شام میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا. اس وقت حضرت جبرائیل آئے تھے اور حضرت جبرائیل نے آ کر کہا تھا اے پیارے نبی یہ بچہ جنتی ہے,
جبرائیل نے کہا تھا یہ بچہ جنتی ہے، تو میں نے اس وقت جبرائیل کو پوچھا تھا کہ یہ بچہ جنتی کیوں ہے؟ کہا اس لیے جنتی ہے کہ اس بچے نے تمہارے نواسے کو خوش کر دیا ہے۔ کہا یہ بچہ جنتی ہے، کیوں جنتی ہے؟ اس لیے کہ اس بچے نے تمہارے نواسے حضرت حسین کو خوش کیا، اور جو حضرت حسین کو خوش کرتا ہے، چاہے بچپن میں خوش کرتا ہے، ارے چاہے کھیل کے خوش کرتا، جو نبی کے نواسے کو خوش کرے، ہمارے نبی فرماتے وہ جنتی ہوتا۔ اسی لیے میں نے بچے کو چوما کہ سارے بچوں کے بیچ میں وہی مجھ کو جنتی نظر آیا، اس لیے پیشانی کو بھی چوما، سینے سے بھی لگایا، گلے سے بھی لگایا، اس لیے کہ یہ وہ بچہ ہے جنہوں نے میرے نواسے کو خوش کیا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب میں آتا ہوں، یہ دو حدیث آپ کے سامنے میں نے بتائی، جس کا خلاصہ یہ نکلا، پہلی حدیث کا خلاصہ یہ نکلا، حسین سے محبت کرنے والا، پھر بھول گئے ساتھ میں، حسین سے محبت کرنے والا اور حسین سے نفرت کرنے والا، اور دوسری حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت حسین کو کوئی خوش کر دے، ارے میرے پیارو، حضرت حسین کو کوئی خوش کرے، ارے چاہے کھیل کے میدان میں خوش کرے، اللہ ایسے بچے کو کیا نصیب کرتا ہے؟ تو اگر حضرت حسین کو کوئی بچپن میں خوش کرے تو جنت، اور اگر آج ہم سب مل کر حضرت حسین کو خوش کرے تو بتاؤ جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ حضرت حسین کو خوش کرنے والا جنتی، حسین کا دامن پکڑنے والا مومن، اور حسین سے نفرت کرنے والا۔ حضرت حسین کا میدان کربلا میں جانا، میرے پیارو آپ کو ایک صحیح بات بتاؤں، بیان کرنا بہت آسان ہے، میں کرتا ہوں، روزانہ بیان کرتا ہوں، لیکن جب یہ موڑ پر میں آتا ہوں تو آپ معاف کرنا، میرے لیے بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بیان کرنا بہت آسان ہے، لیکن جب میں کبھی یہ سوچتا ہوں کہ کربلا کے دن نبی کے نواسے پر کیا گزری ہوگی، تو میرے جیسا نالائق بھی تھوڑی دیر کے لیے سناٹے میں آ جاتا ہے۔ میرے پیارو، کیسا دن تھا کربلا کا میدان، جمعہ کا دن، ساتھ میں بولو کون سا دن؟ جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا۔ فجر کی نماز حضرت حسین نے اپنی جماعت والوں کو پڑھائی، بولو حضرت حسین نے فجر کی نماز اپنے جماعت والوں کو، اور حضرت حسین کی جماعت میں کتنے تھے؟ اس میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، سب ملا کر زیادہ سے زیادہ 155 یا 175، بھائی کچھ لوگوں نے 155 بتائے، کچھ لوگوں نے 175، اس سے زیادہ آدمی نہیں تھے، اس میں عورتیں بھی، اور سامنے کا لشکر کوئی 8000 بتاتا، کوئی روایت میں 12000، یہاں تک کہ 40000 کا بھی ذکر ملتا ہے۔ میرے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی۔ سننا، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جب آمنے سامنے بات چیت شروع ہوئی، اور اخیر میں یہ معاملہ آیا کہ حضرت حسین کو مجبور کیا گیا کہ تم گناہ کو قبول کرو، تم گناہوں کو، خیر وہ بہت لمبی داستان ہے، کتابوں میں آپ پڑھو گے، حضرت حسین نے قبول نہیں کیا، بولو حضرت حسین نے قبول۔ میرے پیارو، جب حضرت حسین نے قبول نہیں کیا تو سامنے والوں نے کہا پھر تلوار نکالو، آج تلواریں نکلے گی، ایک دوسرے کے سر کٹیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے نواسے تھے، ارے میرے پیارو، حضرت حسین وہ تھے، اللہ کی قسم حضرت حسین وہ تھے جن کے بدن میں اگر دودھ دوڑتا تھا تو ماں حضرت فاطمۃ الزہرا کا دوڑتا تھا، آپ کے بدن میں اگر لہو دوڑتا تھا تو شیر خدا علی مرتضیٰ کا دوڑتا تھا، اور آپ کے سر پر اگر کسی نے پیار کا ہاتھ رکھا تھا تو اس نبی نے رکھا تھا، اللہ کی قسم جن سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسین نے آخر میں اعلان کر دیا، ہاں مقابلہ ہوگا، نبی کا نواسا ہوں، علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا نور نظر ہوں، میں گناہ برداشت نہ کروں گا، نبی کا نواسا گردن کٹا تو سکتا لیکن گناہ کے سامنے گردن جھکا نہیں سکتا۔ میرے دوستو، اب سننا، وہ بڑا عجیب معاملہ تھا، جمعہ کا دن، فجر کے بعد کا وقت، سامنے والوں نے کہا مقابلہ ہوگا، ایسا مقابلہ ہوگا، تمہارا ایک ہمارا ایک، ایک ایک، 1 by 1، تمہارا ایک آئے گا، ہمارا ایک آئے گا، تمہارا ایک آئے گا، ہمارا ایک آئے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، اپنے پوری جماعت پر ایک نظر ڈالی اور کہا، من الاول، آج کون ہے جو اللہ اور رسول کی محبت میں سب سے پہلے میدان میں اترے گا؟ کون ہے؟ میرے پیارو، 75 سال کے ایک بوڑھے میاں کھڑے ہو گئے، بولو سبحان اللہ، ان کا نام ہے حضرت غرید، نام یاد رہے گا، حضرت، عمر کتنی؟ کھڑے ہو گئے تلوار لے کر۔ حضرت حسین نے کہا، آپ تو میری ابا کی عمر کے، آپ کہا
بیٹا آج جانے دے اور دیکھ آج حضرت غرید کے ہاتھ میں کتنا ایمانی پاور ہے. یہ کہہ کر حضرت غرید اپنے گھوڑے پر بیٹھے اور جیسے بیچوں بیچ پہنچے سامنے سے آواز آئی, ارے کسی جوان کو بھیجو, بوڑھے کو بھیجتے ہو. حضرت غرید کی زبان سے نکلا, ارے آنے دو, یہ وہ بوڑھا ہے جس میں اللہ نے 50 جوانوں کی طاقت کو رکھا ہے. حضرت غرید اپنے گھوڑے پر سوار تھے, اللہ کے ولی کی زبان سے نکلا, میرے اندر 50 جوانوں کی طاقت ہے. ایک کے بعد ایک آتا, ایک کے بعد ایک آتا, ایک کے بعد ایک آتا, 50 آئے. انہوں نے 50 کو ڈھیر لگا دیا. جب 50 کا ڈھیر لگا دیا تو وہاں سے آواز آئی کہ اگر اسی طرح ہوا تو سب ختم ہو جائے گے, اس لیے ایک ساتھ میں ٹوٹ پڑو حضرت غرید پر. بس یہ آواز آئی اور سارے کے سارے حضرت غرید پر ٹوٹ پڑے. ارے میرے پیارو, حضرت غرید کی آخری گھڑی آئی, سر سے لے کر آپ کے پاؤں کے گھٹنوں تک 82 تلواروں کے زخم لگے ہوئے تھے. کتنے؟ پورے چھلنی ہو گئے تھے. اور اسی حال میں ان کو چھوڑا اور سب کے سب پیچھے چلے گئے. حضرت غرید پورے لہو لہان خون میں تڑپ رہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے, قریب آ کر کہا غرید کامیاب ہو گئے, غرید کامیاب ہو گئے, غرید کامیاب ہو گئے, غرید کامیاب ہو گئے. حضرت غرید نے کیا فرمایا سننا, حضرت غرید نے فرمایا حسین اے نبی کے نواسے میں کامیاب ہو گیا, کعبہ کے پروردگار کی قسم میں کامیاب ہو گیا, ذرا آسمان کی طرف دیکھ. حضرت حسین فرماتے میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو میرے نانا جان مسکرا رہے تھے. حضرت غرید نے کہا میرا نبی مجھ سے راضی ہو گیا, میرا نبی مجھ سے. میرے پیاروں سنتے جانا, وقت گزرتا گیا, مقابلہ چل رہا ہے. بولو مقابلہ. میرے پیاروں یہ بات بولنا بہت مشکل ہے. جمعہ کا دن تھا لیکن چونکہ کربلا ایک گاؤں, اس لیے ظہر کی نماز ہو رہی ہے, مقابلہ ہو رہا ہے اور حضرت حسین ظہر کی نماز پڑھا رہے. ساتھ میں بولو مقابلہ. اور حضرت حسین ظہر کی نماز, جمعہ تو ہونے والی نہیں, ظہر کی نماز پڑھا رہے اور مسافر ہے, 2 رکعت نماز ہوگی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی 2 رکعت پڑھائی, ان کی جماعت والوں نے نماز پڑھی. جیسے سلام پھیرا, السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ. حضرت حسین نے اعلان فرمایا میرے بڑے بیٹے علی اکبر تیار ہو جائے. کیا فرمایا, میرے بڑے بیٹے. میرے پیارو آپ بتاؤ, اگر باپ کو معلوم ہو, میرے کو معلوم ہو کہ میرا بیٹا جائے گا واپس نہیں آئے گا, بتاؤ باپ کا دل پر کیا گزرے گی؟ حضرت حسین کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. فرمایا میرے بڑے بیٹے علی اکبر آ جائے. میرے دوستو وہ بیٹا بھی کیسا فرما بردار, علی اکبر جن کی عمر 15 یا 16 سال, کیسا فرما بردار اور کیسا باپ کے دل کو رکھنے والا بیٹا. فوراً گھوڑے پر بیٹھ گئے اور کہا ابا میں چلا. حضرت حسین نے فرمایا بیٹے ایک بار باپ کی پیشانی تو چوم لے اور ایک بار مجھے گلے تو لگنے دے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, اپنے بیٹے کو گلے لگایا, پیشانی کو چوما اور کیا کہا, بیٹا جا, بیٹا جا, آج حق اور باطل کا مقابلہ ہے, بیٹا جا, شہید ہو جا. قیامت میدان میں تیرے نانا اور ہم سب ساتھ میں ملاقات کریں گے. میرے پیارے دوستو سننا, علی اکبر گئے, جوان تھے نا, ارے بولو نا جوان بیٹے تھے نا, ہماری بھی اولاد ہے نا, تھوڑی دیر کے لیے سوچو ہماری بھی اولاد ہے نا. وہ گئے, کتابوں میں لکھا کہ تھوڑی دیر میں یہ خبر آئی, بھائی وہ تو چلے گئے, گھمسان میدان میں چلے گئے, تھوڑی دیر کے بعد سارا لشکر پیچھے ہوا, خبر ملی کہ بیٹے کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں. میرے پیارو حضرت حسین کیسے دل سے آگے بڑھے اور اپنے 2 بیٹے کے دونوں ٹکڑوں کو اٹھا کر جب واپس آ رہے تو گھر میں پیچھے خیمے میں عورتوں کی آواز آ رہی کہ حسین خیمے میں آؤ, حسین خیمے میں آؤ. انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کے جنازے کے 2 ٹکڑے رکھے اور اس کے بعد میں حضرت حسین دوڑتے پیچھے گئے تو گھر کی عورتوں نے کیا کہا, کہ آپ کا چھوٹا بیٹا وہ دودھ پیتا بچہ علی اصغر وہ پانی کے واسطے تڑپ رہا ہے, اب کچھ نہ کچھ کرو اور بیٹے کو پانی پلا دو. میرے دوستو آخر حضرت حسین بھی تو باپ تھے نا, بولو باپ تھے نا. کیا کیا, اپنے چھوٹے بیٹے علی اصغر ان کو اپنے سینے سے رکھا, سینے سے لگایا اور دوڑتے حضرت حسین سیدھے دشمنوں کے درمیان میں پہنچ گئے اور جا کر کہا تم کو مجھ سے دشمنی, میرے بیٹے علی اصغر یہ میرے دودھ پیتے بچے سے کوئی دشمنی نہیں, اس کو پانی پلا دو, ارے میرے بیٹے کو پانی پلا دو. سامنے سے تیر آیا اور ایک تلوار آئی اور بیٹے کے دماغ پر لگی. میرے دوستو وہ جو تلوار آئی وہ پیٹ پر لگی اور میرے پیارو حضرت حسین کے ہاتھ میں بچہ, 2 جگہ زخم لگا اور وہ حضرت حسین واپس بیٹے کو لے کر آ رہے, تھوڑی دیر میں اس بیٹے نے بھی جان دے دی. حضرت حسین سننا میرے پیارو, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وہ بیٹے کو لے کر آئے
اور جہاں بڑے بیٹے کا جنازہ رکھا تھا وہیں پر چھوٹے بیٹے کو رکھا. آپ میرے دوستوں مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں بدن کے بال کھڑے ہو جاتے. حضرت حسین نے اپنا ایک ہاتھ بڑے بیٹے کے جنازے پر رکھا, دوسرا ہاتھ چھوٹے بیٹے کے جنازے پر رکھا اور کہا میرے بچوں یہ مت سمجھنا کہ تمہارا باپ تم سے محبت نہیں کرتا تھا, یہ مت سمجھنا کہ تمہارا باپ تم سے محبت نہیں کرتا تھا. مجھے تمہارا وہ رونا بھی یاد ہے, مجھے تمہارا ہنسنا بھی یاد ہے, مجھے تمہارا کھانا بھی یاد ہے. تلوار تو بہت جلدی ٹوٹے گی. کہا نہ, یہی تلوار کو لے کر میں جاؤں گا, یہ پرانی نہیں ہے. یہ مت کہو یہ تلوار پرانی ہے, یہ مت کہو کہ یہ تلوار ٹوٹے گی. یہ وہ تلوار ہے جو میرے ابا شیر خدا حضرت علی کو استعمال کیا کرتے تھے. وہ تلوار حضرت حسین نے اپنے ہاتھ میں لی. پھر اپنے گھر کی عورتوں کو کہا وہ پرانی چادر نکالو, وہ بکسے میں سے پرانی چادر نکالو. چنانچہ بکسا کھولا گیا, اس میں سے ایک لمبی چادر نکالی گئی, پرانی چادر تھی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر کو اپنے بدن پر رکھا اور کہا لوگوں یہ مت سمجھنا پرانی چادر ہے, یہ وہ چادر ہے جس کو میری ماں فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ امامہ لاؤ, وہ کالا امامہ حضرت حسین کے سامنے لایا گیا جو آپ نے سر پر رکھا اور رو کر کہا یہ وہ امامہ ہے جو میرے نانا جان محمد الرسول اللہ. میرے پیاروں, میرے بھاؤ نگر کے جوانوں بتاؤ, حضرت حسین جب گھوڑے پر بیٹھے اور سامنے گئے ہیں, وہ ٹوٹی ہوئی تلوار تھی, وہ پرانی چادر تھی, وہ پرانا امامہ تھا, لیکن آج بھی کتابوں میں لکھا حضرت حسین میدان میں گئے اور 40,000 کا 4 گھنٹے تک مقابلہ کیا. ارے بولو نا کتنے گھنٹے تک؟ کوئی مجھے پوچھے 4 گھنٹے تک ایک آدمی نے کیسے مقابلہ کیا, میں کہوں گا حسین نہیں تھے, علی کی تلوار کام کر رہی تھی. بولو نا علی کی, حسین نہیں تھے, فاطمہ کی چادر کی برکتیں تھی. حسین نہیں تھے, نبی کا امامہ تھا. 4 گھنٹے تک آپ نے مقابلہ کیا. مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں حضرت حسین 4 گھنٹہ مقابلہ کر رہے, سر سے لے کر پیٹ تک 72 تلوار کے زخم لگے ہوئے, 72 تیر کے زخم لگے ہوئے. آپ کے ہونٹ پر برچھے مارے گئے تھے, آپ کے ہونٹ پر. اب کیا ہوا, مغرب کا وقت ہونے والا ہے. ارے بولو کون سی نماز کا وقت ہونے والا ہے, کون سی نماز باقی ہے؟ اس نے ظہر تو پڑھائی تھی, مغرب کا وقت ہونے والا ہے. سننا کون سی نماز باقی ہے. تھوڑی دیر میں حضرت حسین نے یوں تلوار رکھی, پورا چہرہ لہو لہان, پورا کپڑا لہو لہان, تلوار رکھی اور کہا, کیا کہا, اے لوگوں ٹھہر جاؤ, تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ, مقابلہ ہوگا. نبی کا نواسہ آگے آ چکا, اب پیچھے نہیں جائے گا, مقابلہ ہوگا. لیکن آپ لوگ بھی اثر پڑھ لو اور مجھے بھی اثر. کیا آواز آئی سامنے سے, پڑھ لو اثر پڑھ لو, ہم کو نماز کی ضرورت نہیں ہے. بولو سامنے سے کیا آواز آئی, نماز پڑھ لو, ہم کو ضرورت نہیں. بولو نماز پڑھ لو, ہم کو ضرورت. معلوم ہوا نماز پڑھنے والا حسین ہی ہے, اور جس کو ضرورت نہیں ہے وہ حسین کا دشمن ہے. سمجھ رہے ہو میری بات؟ سامنے والوں نے صاف کہا پڑھ لو, نماز پڑھ لو, پڑھو, تم تمہارے خدا کے سامنے نماز پڑھو, ہم کو نماز کی ضرورت نہیں. میں بھاؤ نگر کے ان لوگوں کو پوچھتا ہوں جنہوں نے آج فجر نہیں پڑھی, کون ہے وہ؟ نہیں ضرورت ہے نا, تم کو فجر کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے دیا ہے نا, کہاں بھوکا کہاں سلاتا ہے اللہ, کہاں پیاسا تڑپاتا ہے. ابھی سب نے ہاتھ اٹھایا تھا کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں. یہ تو پہلا نتیجہ ہے کہ محبت کرنے والا نمازی ہے, اور جو محبت نہیں کرتا وہ اپوزیشن میں کہتا مجھ کو نماز کی ضرورت. یہاں کتنے لوگ بیٹھے جنہوں نے فجر 15 دن سے نہیں پڑھی, وہ کون سی ٹیم میں رکھے ہوئے؟ ارے بولو نا, آپ بولو نا, ادھر رکھے کہ ادھر رکھے؟ آپ نے ہاتھ تو اتنے اوپر کیے کہ میں کچھ بول ہی نہیں سکتا, لیکن آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر بولو آپ حسینی ہو. اب تو سننا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قفو, رک جاؤ, عصر کی نماز, اصلی صلاۃ العصر, میں عصر کی نماز پڑھوں گا, آپ بھی پڑھو. انہوں نے کہا تم پڑھو, ہم کو ضرورت. حضرت حسین نے کیا فرمایا, پڑھوں گا, پانی دے دو نا, وضو کر لو, پورا چہرہ خون سے بھرا ہوا ہے, پانی بھی نہیں دیں گے. لیکن حضرت حسین نے عصر کی نماز چھوڑی. بولو چھوڑی. کیا کیا؟ فوراً تیمم. بھائی پانی نہ ہو تو کیا کرنا پڑتا؟ حضرت حسین نے تیمم کیا, اور الحمدللہ حضرت حسین وہ حسین ہے جنہوں نے نبی کا حق ادا کیا, فاطمہ کا حق ادا کیا, علی شیر خدا کا حق ادا کیا. اللہ اکبر. کون سی نماز شروع ہو گئی؟ سارے کے سارے سناٹے میں کھڑے اور آپس میں کیا کہتے ہیں, یہی موقع ہے, مار لو, ورنہ یہ نماز کے بعد جو پاور میں آئیں گے تو سب کے چھکے چھڑا دیں گے.
کہا یہی موقع ہے، مارو. اب مشورہ ہو رہا. میرے پیارو حضرت حسین رکوع میں گئے، اللہ اکبر. پھر حضرت حسین سمی اللہ لمن حمیدہ، اور جب سجدے میں گئے، اللہ اکبر، حضرت حسین سجدے میں گئے. 3 بدبخت، کتنے میں نام بھی بتاؤں گا کتنے، 3 بدبخت آگے آئے، 3 آئے، جس میں سب سے پہلے بدبخت کا نام ہے زرعہ. بولو کیا نام ہے؟ اس نے کیا کیا؟ اتنا نالائق کمینہ، کیا کیا؟ حضرت حسین تو سجدے میں تھے نا، اس نے سب سے پہلے حسین کے سر سے امامہ اٹھایا. بھائی امامہ کن کا تھا؟ نبی کا. اس نے امامہ لیا اور لے کے امامے کو اڑا دیا. میرے پیاروں بتاؤ، نبی کا دل دکھا ہوگا کہ نہیں دکھا ہوگا؟ ہاں، نبی کا وہ امامہ جن کو صحابہ چھونے میں اپنی جنت سمجھا کرتے تھے، وہ زرعہ نام کا بدبخت آیا، اس نے امامہ لیا اور لے کر اڑا دیا، اور حضرت حسین کے بال مبارک پکڑے اور یوں کھڑا کیا. حضرت حسین تو سجدے میں تھے نا، بال مبارک پکڑ کر حضرت حسین کو یوں آگے کیا، اور اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، تلوار سے حضرت حسین کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دیا. میرے پیارو حضرت حسین کے نماز میں جب سجدے سے اٹھے، دونوں ہاتھ کٹے، حضرت حسین تڑپ رہے تھے. ایک دوسرا بدبخت آیا جس کا نام ہے سینان. کیا نام ہے؟ سینان. وہ آیا، اس کے ہاتھ میں لوہا تھا، لوہے کی سلاخ. ارے حضرت حسین تو پہلے ہی سے تیر کھائے ہوئے تھے، پہلے ہی سے تلوار کھائے ہوئے تھے، آپ کا بدن تو چھلی ہو گیا تھا. وہ سینان آیا اور لوہے کی سلاخ لے کر حضرت حسین کے سینے پر مار دیا. ایسا مارا کہ لوہے کی سلاخ اندر چلی گئی. میرے دوستو سننا، تیسرا بدبخت آیا جس کا نام شمر. جس کا نام کیا؟ شمر. وہ آیا، ہاتھ میں تلوار ہے، حضرت حسین کے گردن کو کاٹا اور تلوار کی نوک پر اس کو کھڑا کیا اور کہا ہم لوگ جیت گئے. کیا کہا؟ ہم لوگ. میرے پیارو پیچھے حضرت حسین کا لشکر تھا نا، زین العابدین. بولو کون؟ امام زین العابدین کی آواز آئی، او بدبختو، تم جیتے نہیں ہو، ہارے ہو. ہمارے حسین، ہمارے ابا حسین زندہ تھے تب بھی گردن اوپر تھی، آج شہید ہو گئے پھر بھی گردن تو اوپر ہی نظر آ رہی تھی، تلوار کی نوک پر اوپر ہی تو نظر آ رہی ہے نا. میرے پیارو مجھے کہنے دو، اب برا نہیں ماننا. حضرت حسین شہید ہوئے، بولو حضرت حسین. لیکن آگے بڑھنے والے کتنے تھے؟ زرعہ، سینان، شمر. زرعہ وہ تھا جس نے حضرت حسین کے بازو کو کاٹا ہے، اور سینان وہ تھا جس نے حضرت حسین کے سینے میں لوہے کی سلاخیں اتاری ہے. شمر وہ تھا جس نے حضرت حسین کی گردن کو اپنی تلوار کی نوک پر کیا. میرے پیارو ایک بات یاد رکھو، خدا کے دربار میں دیر ہوگا لیکن اندھیر. انہوں نے حضرت حسین نبی کے نواسے کو کیا تھا نا. کیا معاملہ ہوا؟ کتابوں میں دیکھو تینوں کا کیا حال ہوا. وہ سب سے پہلا کون تھا؟ زرعہ نالائق. بولو کون تھا بدبخت؟ زرعہ، جس نے حضرت حسین کے بازو کاٹے تھے نا. لکھا 3 دن تک تو بہت آرام سے چلا. کتنے دن تک؟ اللہ کے دربار میں دیر ہوئی. کتنے دن؟ 3 دن کے بعد اس کا یہ حال ہوا. کتابوں میں لکھا ہے، پڑھ کر اتنی خوشی ہوتی ہے، اللہ کی قسم ایسا برا حال ہوا کہ وہ رات وہ 1 مہینے تک سو نہیں سکا. کتنے مہینے؟ اور کیا کرتا تھا؟ یوں آنکھ بند کرتا تھا اور چیخ کر اٹھتا تھا کہ حسین مارنے آ رہے، حسین مارنے آ رہے. ارے گھر والے اس کو کہتے تھے ارے حسین تو شہید ہو گئے، کوئی مارنے نہیں آیا. کہا تم نہیں دیکھتے ہو، میں دیکھ رہا ہوں، حسین مارنے کے لیے آ رہا ہے. کتنا چلا؟ 1 مہینے تک. اور 1 مہینے کے بعد پھر بری موت مر گیا. یہ حسین کے بازو کاٹنے والے کا، بولو بازو کاٹنے والے کا انجام. دوسرے نمبر پر کون تھا؟ سینان، جس نے حضرت حسین کے سینے پر لوہے کی سلاخیں اتاری. اللہ اکبر. حضرت حسین کے دل پر کیا گزرا ہوگا. ارے میرے پیارو لوہے کی سلاخ کو پورے سینے میں اتار دیا جائے، وہ حضرت حسین کا سینہ پھٹا ہوگا. اللہ کی قسم کیسی تکلیف ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، سینان پر عذاب آیا. لکھا ہے کہ 3 دن اس نے بھی آرام سے گزارے، اس کے بعد پاگل ہو گیا. کون؟ اور ایسا پاگل ہو گیا، کپڑے اتارتا تھا، ننگا گھومتا تھا، پیشاب کرتا تھا، پاخانہ کرتا تھا، اسی کو چاٹتا تھا. پیشاب کرتا تھا اسی کو چاٹتا تھا، پاخانہ کرتا تھا اسی کو چاٹتا تھا. لوگ لات مارتے تھے، وہ پاگلوں کی طرح بھاگتا تھا. 1 مہینے کے بعد وہ بھی اسی حال میں مر گیا. تیسرا کون تھا؟ شمر. اس کے بارے میں تو لکھا جس نے حضرت حسین کے سر مبارک کو تلوار کی نوک پر اٹھایا، اللہ نے ایسا پٹکا. لکھا 15 دن تک کچھ نہیں ہوا. شمر کو 15 دن تک کچھ نہیں ہوا. اور وہ کہتا تھا، او فخر کے ساتھ کہتا تھا، میں حسین کی گردن کو تلوار کی نوک پر اٹھاتا تھا. 15 دن تک کچھ نہ ہوا. 15 دن کے بعد بھرے بازار میں کھڑا ہے اور آواز آتی ہے بھاگو بھاگو، سب ہٹتے.
जंगली सुअर आए हुए हैं। कहां से? जंगल से इतने सुअर आए और सारे सुअरों ने मिलकर उसको इतना काटा, इतना मारा, इतना काटा कि कहने वाले बताते हैं कि उसकी एक बोटी का टुकड़ा भी किसी को नहीं मिला। किसने खत्म कर दिया? सुअर ने। ये कौन थे मेरे प्यारों? जरा सुनना, ये कौन थे जिन्होंने हजरत हुसैन का दिल दुखाया? हालांकि हाँ मेरे प्यारों, ये शमुर, सिनान, जुरा, ये तो मैं तीन का नाम ले रहा हूं इसलिए कि इनका अंजाम जो किताबों में मिला, लेकिन इन्होंने हजरत हुसैन का दिल दुखाया कि नहीं दुखाया? बोलो साथ में बोलो, दुखाया कि नहीं? इसलिए कि पहला आता है हजरत हुसैन के बाजू मुबारक को काटता, दूसरा आता हजरत हुसैन के मुबारक सीने में लोहे की सलाखें उतारता, तीसरा आता हजरत हुसैन की मुबारक गर्दन को तलवार की नोक पर उठाता। अल्लाह ताला ने कहा जो मेरे नबी के नवासे का दुश्मन होगा, अल्लाह कहते मैं भी उसका दुश्मन बनूंगा। सही बात, गलत बात? अब मेरे दोस्तों, आखिरी सवाल सब लोगों को दे रहा हूं, आइंदा कभी बयान में आओ ना आओ, मेरे ये सवाल को जवाब को सोचते रहना, ईमान ताजा हो जाएगा। आखिरी सवाल, हजरत हुसैन मैदान करबला में क्यों गए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हजरत हुसैन मैदान करबला में इसलिए कि आदमी कोशिश करेगा या तो दीन के वास्ते या दुनिया के वास्ते। चौखी बात है भाई, मैं तड़केसर से भावनगर क्यों आया? ये इतने लंबे किलोमीटर का सफर करके क्यों आया? और वापस जाऊंगा, कल वापस कहीं और जाऊं, क्यों? आप लोग काम पर क्यों जाते हो? ऑफिस में क्यों जाते हो? अरे कोई ना कोई वजह होगी ना। अरे कोई पागल है कि नहीं मालूम कि घर से निकला क्यों और आया क्यों? हजरत हुसैन क्यों गए? दुनिया ना, क्यों? इसमें हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास दुनिया थी। अरे बोलो थी कि नहीं थी? थी। आप किताब उठाओ, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जमीनें हैं, मकान है, बाग है, खेत है, मक्का में है, मदीना में है और कूफा में है। हर जगह हजरत हुसैन की प्रॉपर्टी है। अच्छा, हजरत हुसैन को कुर्सी चाहिए थी? भाई आदमी कुर्सी के लिए भी दौड़ता है। कुर्सी चाहिए थी ना, अल्लाह की कसम हजरत हुसैन के पास वो कुर्सी थी जो किसी के पास नहीं थी। अरे थी, किसी के पास थी। हजरत हुसैन के पास वो कुर्सी थी कि हमारे नबी ने फरमाया अभी तो 5 साल की उम्र है, तुम जन्नत के फूल हो, तुम जन्नत की खुशबू हो, तुम जन्नत के जवानों के सरदार हो। अरे कोई हुसैन का दिल खुश करे वो जन्नती। तो हुसैन कितने बड़े जन्नती। कोई कुर्सी भी नहीं चाहिए, दीन दुनिया भी नहीं चाहिए। इसका मतलब हुआ कि हजरत हुसैन मैदान करबला में क्यों गए? एक ही जवाब। बोलो बोलो, कितने जवाब? नहीं बोलो, इसके अलावा कोई जवाब हो तो मुझे बताना है। कोई जवाब? एक ही जवाब। क्या? हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दीनी फैसला किया। क्या फैसला किया? जाऊंगा। अरे बोलो। हालांकि रोकने वालों ने रोका। अरे आपने किताबों में पढ़ा होगा, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मैदान करबला में जा रहे, रास्ते में रोकने वालों ने रोका। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने रोका, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने रोका, वो फरस्तक शायर ने रोका, बड़े बड़े लोगों ने कहा हुसैन मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। वो लोग सब के सब आपके ऊपर टूट पड़ेंगे। हजरत हुसैन ने एक ही जवाब दिया, नबी का नवासा, हक के वास्ते कदम उठाया, मैं हक के वास्ते गर्दन कटा सकता, अपने बच्चों की कुर्बानी दे सकता, लेकिन नबी की जमीन पर गुनाह को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस एक ही वजह थी, गुनाह को बर्दाश्त नहीं, साथ में बोलो, गुनाह को बर्दाश्त। इसका मतलब हुआ कि हजरत हुसैन का पैगाम ये था। सुनो भाई सुनो, आखिरी बात सुन लो। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम था। अरे बोलो, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम था कि मैं गर्दन कटा सकता, लेकिन गुनाह को बर्दाश्त। मेरे दोस्त अब तो चलो फैसला करो, फैसला करो भाई, कौन हुसैन से मोहब्बत करता है और कौन नफरत करता है। फैसला हो गया, हो गया। जो गुनाह को बर्दाश्त नहीं करता वो वही पैगाम लेकर उठा है जो मैदान करबला में हुसैन लेकर उठे थे, और जो गुनाह को बर्दाश्त करता है वो वही पैगाम लेकर उठा है जो हुसैन के ऑपोजिशन लेकर उठे थे। मामला सिर्फ गुनाह का था। अरे बोलो ना, मामला सिर्फ। अरे मामला क्या था? अब मैं आपको बता दूं मामला क्या था। यजीद चाहता था कि हुसैन मेरे हाथ पर बैत हो जाए। अरे यही चाहता था ना, यजीद यही चाहता था कि हुसैन मेरे हाथ पर बैत हो जाए। हजरत हुसैन ने कहा नहीं, जो शराब पीता हो, जो जुआ खेलता हो, जो अय्याशी करता हो, नबी का नवासा हक हाथ पर बैत हो सकता, गुनाह वाले हाथों पर नबी का नवासा बैत बस नहीं, गुनाह नहीं।
اچھا یہ بتاؤ حضرت حسین کے گھر میں گناہ ہوتے؟ ارے حضرت حسین کے گھر میں کوئی شراب پیتا تھا؟ نعوذ باللہ. کوئی جوا کھیلتا تھا؟ نہ، باہر ہو رہا تھا. لیکن حضرت حسین نے فرمایا، کسی نے کہا حسین چلے جاؤ، تمہارے گھر میں کہاں گناہ ہوتا؟ حضرت حسین نے فرمایا میرے گھر میں گناہ ہوتا، اس لیے کہ پوری دنیا میرے نبی کا گھر ہے. میرے نبی شمال کے بھی نبی ہے، جنوب کے بھی نبی ہے، میرے نبی مشرق کے بھی نبی ہے، میرے نبی مغرب کے بھی نبی ہے، میرے نبی انسانوں کے بھی نبی ہے، جناتوں کے بھی نبی ہے، اور سارے نبیوں کے امام ہیں. تو میرے نبی کی حکومت تو پوری دنیا میں، جہاں جہاں دنیا کے کسی بھی کونے میں گناہ ہوگا، نبی کا نواسا اس کو برداشت. اب بتاؤ میرے پیاروں، کون حسین سے محبت کرتا ہے؟ کرو کرو، ہاتھ اوپر اٹھاؤ. آپ نے پہلے بھی تو اٹھایا تھا نا. سب محبت کرتے ہیں؟ ہاتھ نیچے رکھیں. میرے سوال کا جواب دیں. اگر میں اور آپ محبت کرتے ہیں، ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں؟ الحمدللہ حسینی ہے. اللہ کی قسم حسینی ہے. یہاں کچھ بچوں کی زبان سے نکلا نہیں. اللہ ان کے ماں باپ کو بہت عمر میں برکت عطا فرمائے. لیکن جن کے گھروں میں ہے، حضرت حسین تو باہر گناہ ہوتے تھے برداشت نہیں کیا، تو تیرے گھر کے گناہ کو برداشت کرتا؟ ارے میرے پیاروں، جن کے چہرے پر داڑھی نہیں، حسینی بولو بولو، حسینی ہے. جن کی پیجامہ اور جن کی پتلون ٹخنوں کے نیچے ہے، حسینی ہے. جن کے گھر میں ٹی وی ہے، حسینی ہے. جن کی بیویوں کے چہرے پر پردہ نہیں، حسینی ہے. ہمارے یہاں تو شادی کا موسم آئے، ایک گانا بجانا، اچھلنا کودنا، یہ حسینی ہے. میرے دوستو ایک بات آپ کو بتاؤں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا کون؟ حضرت علی. بتاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی مضبوط ایمان والا ہوگا؟ ارے بولو نا، کوئی مضبوط ایمان والا ہوگا؟ حضرت علی کا ایمان دیکھو. میں آخری بات بتا دوں، اجازت ہے نا آپ لوگوں کی؟ اجازت ہے نا؟ ایک حضرت علی کا ایمان، اوہو شیر خدا. ارے حضرت علی پر تو اگر بولنے جاؤ، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میرے سینے میں حضرت علی کے 100 سے زیادہ واقع ہے. میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، میرے سینے میں حضرت علی کے 100 سے زیادہ واقع ہے. لیکن میں صرف ایک واقعہ آپ کو بتاؤں میرے پیاروں، علی وہ تھے، حضرت علی وہ تھے جن کو کسی نے پوچھا سب سے اچھی رات کون سی گزاری؟ آپ نے زندگی میں سب سے اچھی رات، میرے کو اور آپ کو پوچھو تو وہی رات اچھی، پھر دکھی کا دکھی. پوچھو نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا سب سے اچھی رات، زندگی کی سب سے اچھی رات کون سی؟ تو کہا مجھے پوچھ رہے ہو؟ حضرت علی نے کہا مجھے پوچھ رہے ہو، حالانکہ آپ کوفہ میں تھے. ہاں، جامع مسجد کوفہ کے وہاں کے خطبہ دے رہے. کسی نے پوچھا علی تمہاری زندگی میں سب سے اچھی رات کون سی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے پوچھ رہے ہو؟ کہاں آپ کو پوچھ رہے. حضرت علی نے فرمایا وہ رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ مکے کو چھوڑ کر ہجرت کرنے جا رہے ہیں، اور آپ نے بستر پر مجھے سلایا ہے، اپنے بستر پر مجھے سلایا. علی فرماتے اللہ کی قسم اس رات سے بڑھ کر کوئی رات نہیں تھی جس رات اللہ کے رسول نے مجھے اپنے بستر پر. تو کسی نے کہا علی وہ رات میں تو چاروں طرف دشمن نے تم کو گھیرا تھا. بھائی دشمنوں نے گھیرا تھا، کہ دشمن تو یہی سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول سو رہے، حالانکہ اللہ کے رسول تو چلے گئے. کن کے ساتھ چلے گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی، بھائی معلوم ہے نا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کو چلے گئے. حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا کر گئے. سب نے کہا وہ رات تو بہت عجیب رات تھی، چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا تھا. کہا بھلے گھیرا ہوں، مجھ کو ایسی نیند تو کبھی نہیں آئی. کہا وہ رات جو میں سویا ہوں، ہاں آرام سے سویا، صبح میں اٹھا تو سب نے مجھے گھیرا، کہا کہ محمد اینا محمد کا. میں نے کہا میرے کو کیا معلوم. کہا کہ تم ان کے بستر پر ہو؟ ہاں. کہا مجھے کہا سو جا، میں سو گیا. وہ کہاں گئے میرے کو نہیں معلوم. حضرت علی کہتے وہ رات تو سب نے کہا، لیکن یہ بتاؤ ایمان سے بتاؤ وہ رات اچھی کیوں، اور آپ اتنی اچھی نیند کیوں سوئے حالانکہ چاروں طرف دشمن تھے؟ پھر آپ. حضرت علی نے آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا سننا کیا فرمایا. کہا کہ میں بہت آرام سے اس لیے سویا کہ میرے نبی کہہ کر گئے تھے علی میرے بستر پر سو جا، صبح اٹھے گا سب کو امانت پہنچا دینا، اور اس کے بعد پھر مدینہ آنا، مدینے میں تیری ملاقات کروں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہر رات سوتا ہوں، ڈر لگتا ہے صبح میں اٹھوں گا کہ مر جاؤں گا، صبح میں اٹھوں گا کہ مر جاؤں گا. لیکن وہ رات میں ایسے آرام سے سویا کہ مجھے یقین تھا جب تک علی تیرا قدم مدینے نہیں جائے گا وہاں تک ملک الموت تیرے قریب نہیں آئے گا.
علی فرماتے مجھے یقین تھا میرے نبی نے فرمایا تھا صبح اٹھے گا، مطلب میں اٹھوں گا. میرے نبی نے فرمایا امانت دینا، مطلب میں امانت دوں گا. میرے نبی نے کہا مدینے میں ملاقات ہوگی. علی سمجھ گیا اب زندہ رہنا ہے، اس لیے کہ نبی کا حکم آگے ہوتا ہے اور ملک الموت پیچھے آتا ہے. تھا نا حضرت علی کا یقین، اور بالکل پورے یقین کے ساتھ مدینہ گئے نا. مدینہ جانے کے بعد کہا کہ ہاں اب سونے ڈر لگتا، ہو سکتا صبح میں ملک الموت آ گئے. باقی ابھی تک تو اتنا چین سے تھا کہ اللہ کی قسم کیا ملک الموت میرے قریب آ گئے. اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ ہوا. بولو 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 بولو، جو کہا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے نواز سے نا. ابھی میں نے آپ کو پورا واقعہ بتایا. ایک مرتبہ کیا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سننا یہ بھی بتا دوں یہ عجیب معاملہ ہوا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت فاطمہ، کون حضرت علی، حسن حسین چاہے گھر میں ہیں سو رہے، رات کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھر کے پاس سے گزر رہے. سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے پاس سے اندر رونے کی آواز آئی. اندر کس کی آواز آ رہی؟ رونے. اور کون رو رہے؟ حضرت حسن، بڑے بھائی. یہ بڑے بھائی کون؟ حضرت رو. سننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر. اللہ کے رسول ٹھہر گئے. حسن رو رہے اور ماں باپ جاگتے بھی نہیں. ماں کون؟ فاطمہ، نبی کی تو بیٹی ہے. ماں باپ جاگتے نہیں، حسن رو رہے، ماں باپ جاگتے بھی نہیں. اتنے میں تو پھر چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آئی. کون؟ حضرت اللہ کے رسول ایک دم گھبرائے ہوئے کہ دونوں نواز سے رو رہے ہیں، اب ماں بھی اندر سو رہی، ابا بھی اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت فاطمہ نے فوراً دروازہ کھولا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا. کہا فاطمہ، بیٹی فاطمہ، یہ نواسا حسن رو رہا، حسین رو رہے اور تمہیں کوئی پرواہ نہیں، تم سو رہے. حضرت فاطمہ زار و قطار روئی. میرے پیارو، وہ کیسی گھڑی ہوگی. حضرت فاطمہ روئی اور کہا اللہ کے رسول، بیٹا روتا ہو تو کیا ماں سو جائے گی؟ کیا بیٹا روتا ہو حسن حسین، ماں سو جائے گی؟ کیا ان کا باپ سو جائے گا؟ وہ دیکھو علی مصلی پر بیٹھے. کہا دیکھو علی مصلی پر بیٹھے. بات یہ ہے آج دوسرا دن ہے، میرے بچوں کو کھانے کو کچھ نہیں ملا. دوسرا دن ہے، میرے بچوں کو کھانے کو کچھ نہیں ملا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باہر بکری تو ہے، بھائی علی کی بکری تو باہر کھڑی ہے، اس کا دودھ ہی نکال لو، کم از کم دودھ ہی تو پلا دو حسن حسین کو. فاطمہ تو زہرا روئی. کہا بکری کو چارہ ملا ہو تو اس کے تھن میں دودھ ہوگا، اس کے تھن بھی سکے ہوئے. میرے پیاروں کو قربان جاؤ، قربان جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو باہر نکلے. یوں بکری کے تھن پر ہاتھ رکھا، پورا تھن دودھ سے بھر گیا. پورا تھن دودھ سے بھر گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نکالا، حسن کو اپنی گود میں رکھ کے پلایا. بولو، حسن کو اپنی گود میں رکھ کے پلایا، حسین کو اپنی گود میں رکھ کے پلایا. جب دودھ پلا لیا، سننا، جب دودھ پلا لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے. حضرت حسین گود میں تھے. حضرت فاطمہ نے پوچھا، بیٹی نے پوچھا کہ ابا جان اب تو دودھ پی لیا، حسن بھی خوش ہو گئے، حسین بھی خوش ہو گئے، اب رونے کی کیا وجہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو سینے سے لگایا. کہا بیٹی فاطمہ، میرے نواسے پر ایک بہت بڑا امتحان آنے والا. اس وقت میں بھی نہیں، تو بھی نہیں، کچھ بدبخت آئیں گے اور میرے نواسے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چلے جائیں گے. میرے پیاروں، نبی نے بتایا پورے 50 سال کے بعد کربلا کا میدان گرم ہوا. کتنے پہلے بتایا نبی نے؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں بولو، ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب بولتے جاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کہا وہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور حضرت علی نے فرمایا صبح کروں گا، امانت ادا کروں گا، مدینے جاؤں گا. جب تک علی کا قدم مدینے نہیں جائے گا وہاں تک ملک الموت نہیں آئے گا. اس لیے کہ سب پیچھے ہو سکتے لیکن میرے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی پیچھے نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ فرماتے میرے راج دلارے، ارے میرے محبوب، تم بولتے جاؤ، تم کہتے جاؤ، زبان تمہاری ہوگی، کلام تو اللہ کا ہوگا. ارے نبی بولتے تھے اور کلام، اور جو کہا وہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضرت حسین کے بارے میں بھی جو کہا وہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کا مطلب ہے، سنو میرے پیاروں، اب ہم خلاصے پر آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے جو حسین سے محبت کرتا ہوگا وہ گناہ سے نفرت کرتا ہوگا. بولو صحیح ہے؟ ارے بولو صحیح ہے. اور جو حسین سے نفرت کرتا ہوگا وہ منافق ہوگا، وہ گناہوں سے محبت کرتا ہوگا. اور ایک بات پھر ایک مرتبہ کہو، ہمارے نبی جو کہے وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟
ارے ساتھ میں بولو، نبی کہے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اچھا اگر یہ بات ہے تو اب سننا، ایک مرتبہ ہمارے نبی نے پورے بھرے مجمع میں اعلان فرمایا، جو 5 وقت نماز پڑھے گا، بولو بولو ساتھ میں بولو، جو 5 وقت نماز پڑھے گا قیامت میں اس کو نور ملے گا، قیامت میں نماز اس کے لیے دلیل ہوگی، قیامت میں نماز اس کے لیے حجت ہوگی۔ اور نبی نے فرمایا جو 5 وقت نماز پڑھے گا قیامت میں جہاں میں کھڑا رہوں گا میرا امتی بھی کھڑا ہوگا۔ اور وہی نبی فرماتے جو 5 وقت نماز نہیں پڑھے گا، بولو ساتھ میں بولو، جو 5 وقت نماز، وہی نبی فرماتے مجھے کوئی پرواہ نہیں، ہو سکتا قیامت میں فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا، ہو سکتا حامان کے ساتھ کھڑا ہوگا، ہو سکتا ابو جہل کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ارے میرے پیاروں، فرعون جہنمی، حامان جہنمی، قارون جہنمی، ابو جہل جہنمی، تو بے نمازی کو اس کے ساتھ کھڑا کرو تو وہ بھی فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، اور نبی جو کہتے وہ ہوتا ہے۔ ارے ہمارا یقین ہے نبی جو کہتے ہیں وہ، بولو بولو، نبی جو کہتے ہیں وہ، تو اگر نمازی کو جنتی کہا اور بے نمازی کو جہنمی کہا تو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک جھوٹ سے بچو، یہ محرم کا مہینہ ہے، میں نے شروع میں کہا محرم کی قدر کرو، اللہ جنت دے گا۔ ایک جھوٹ سے بچو، بچو گے انشاءاللہ؟ یہ محرم کا مہینہ آتا ہے نا، محرم کا مہینہ آتا ہے، اعلان کرتے حسین کا دامن، بولو بولو، حسین کا دامن، علی کا دامن، خواجہ کا دامن، غوث پاک کا دامن۔ میں بھی کرتا ہوں اعلان۔ مجھے لوگوں نے کہا مولانا تو بھی ایسا ہی کرتا، میں نے کہا کرتا ہوں، غلط تھوڑی بولتا ہوں بھائی، میں نے غلط بولا؟ اگر کوئی اعلان کرے حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور میرے پیاروں میرا جی چاہتا میں بھی کھڑے ہو کے اعلان کروں، اس لیے کہ یہ سب دامن کے پیچھے جنت ہے۔ حسین کے دامن کے پیچھے جنت، علی کے دامن کے پیچھے جنت، خواجہ غریب نواز کے دامن کے پیچھے جنت، اور غوث پاک کے دامن کے پیچھے۔ کہ میرے پیاروں، بغیر داڑھی کے، بغیر فجر پڑے، سننا، بغیر داڑھی کے، بغیر فجر پڑے، تیری پتلون ٹخنوں کے نیچے، تیرے گھر میں ٹی وی، تیری بیوی کے چہرے پر پردہ نہیں، اور تو باہر نکل کر کہتا ہے حسین کا دامن، تو سارے لوگ کہتے نہیں چھوڑیں گے۔ اور میرے پیاروں، اگر کوئی غیر گزرتا ہوگا تو وہ کہے گا اچھا حسین کی بھی داڑھی نہیں ہوگی، اس لیے تو حسین کا دامن نہیں چھوڑے۔ کس کو بدنام کر رہے ہیں؟ آپ نے فجر نہیں پڑھی اور علی کا دامن، بولو بولو بولو، علی کا دامن، حضرت علی فجر چھوڑتے تھے آپ کی پتلون ٹخنوں کے نیچے، اور خواجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو خواجہ غریب نواز کی پتلون اور پیجامہ یا آپ کی چادر مبارک ٹخنوں کے نیچے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نکلا کہ بھرے بازار میں، دیکھو ایک بات بتاؤں گا، اگر آپ کو بدنام کرنا ہو میرے کو کرو، سنو ایک بات بتا رہا ہوں، کرنا نہیں، ہاں کرو گے تو نہیں نا، لیکن اگر کرنا ہو نا تو میرے کو کرو۔ قیامت میں اللہ کیا کہیں گے؟ قاری احمد علی کو بدنام کیا تھا، ارے بدنام کرنا ان کو کرو۔ قیامت میں اللہ کہیں گے مولانا ساجد کو بدنام کیا تھا، ارے بدنام کرنا ان کو کرو۔ کوئی کہے گا قیامت میں مفتی صاحب کو بدنام کیا۔ لیکن یہ سوچو اگر اللہ قیامت میں کہیں گے میرے نبی کے نواسے کو بدنام کیا، کیا بگاڑا تھا تمہارا میرے نواسے نے؟ کیا بگاڑا تھا کہ بھرے بازار میں میرے نواسے کو بدنام کیا، علی کے شہزادے کو بدنام کیا، فاطمہ کے نور نظر کو بدنام کیا، ارے نبی کے لخت جگر کو بدنام کیا۔ بدنام کرنے کو بھرے بازار میں حسین ملے، اور پھر کیا کہے گا؟ چہرے پہ داڑھی نہیں، ہاں داڑھی نہیں، اور کہے گا اے حسین ہم نہیں تھے، تو ہوتا تو کیا کر لیتا؟ ہاں یوں کہیں گے حسین حسین ہم نہیں تھے، تو ہوتا تو کیا کر لیتا؟ حسین برداشت کرتے، تیرے چہرے پہ داڑھی نہیں، حسین کو برداشت ہوتا؟ ارے گناہ برداشت کرتے، بولو کرتے؟ میرے پیارو یہ سب فارمالٹی چھوڑو، ریالٹی پر آ جاؤ۔ ریالٹی یہ سب فارمالٹی ہے، ریالٹی بہت آسان ہے۔ کیا ریالٹی؟ اللہ رسول کی مان کر چلنا، اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی ایمان نہیں۔ بتاؤ اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ اللہ رسول کی مان کر چلنا، اس سے بڑھ کر کوئی ایمان نہیں۔ بولو اس سے بڑھ کر کوئی ایمان، بولو اس سے بڑھ کر کوئی ایمان۔ اس لیے میں پھر ایک بات کہوں گا جو میں نے بھاؤ نگر میں پہلے بھی کہی، آخری بات، آخری چوٹی والی بات، بالکل آخری بات۔ میرے دوستو، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، ولیوں کے ولی، بہت بڑے اللہ کے ولی، جن کا نام ہے حضرت مرزا مظہر جانے جانا
رحمت اللہ علیہ، کیا نام ہے، حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ، جب کسی نے آ کر پوچھا حضرت ایمان کیا ہے، حضرت ایمان کیا ہے، فرمایا ایمان اپنی مرضی پیچھے کر دے، اللہ رسول کی مرضی آگے کر دے، اس سے بڑھ کر کوئی ایمان نہیں۔ میرے پیارو، آج یہی اوڑھنا بچھونا ہم بنا کر چلے۔ حضرت حسین نے میدان کربلا میں جان تو دے دی میرے پیارو، حضرت حسین نے اپنی بھی جان دے دی، اپنے بچوں کی بھی جان دے دی، لیکن حضرت حسین نے ہم کو ایک بہت بڑا پیغام دے کر چلے گئے۔ سنو حضرت حسین نے کیا پیغام دیا، میدان کربلا میں آئے تو صبر کیا، پانی نہیں ملا، بولو میدان کربلا میں آئے تو مطلب میدان کربلا کو شروع کیا صبر پر اور ختم کیا نماز۔ السلام علیکم دوستو، ہمارا آپ کو بیان اچھا لگا ہوگا تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، خدا حافظ۔